اور علماء کرام فرماتے ہیں روزے کی 4 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ روزے کی 4 اقسام ہے. پہلا روزہ ہے عوام کا. کون سا ہے؟ پہلا روزہ ہے عوام کا، جو عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع اپنی عورت سے ہم بستری کرنے سے رک جاتا ہے، کھانے پینے اور جماع سے رک جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عوام کا روزہ ہے جو عام عوام ہے. اور دوسرا جو روزہ ہے متوسط لوگوں کا، درمیانے لوگوں کا. وہ کیا ہے؟ وہ بھی عبادت کی نیت سے کھانے پینے جماع سے بھی اور کیا کرتے ہیں؟ گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں. جیسے عوام کا روزہ ہے صرف کھانے پینے جماع سے رکتے، گناہ کر رہے ہوتے اکثر. اور لیکن متوسط درمیانے لوگوں کا کیا ہے؟ کھانے پینے جماع سے اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں، کہ جو گناہ ہے اس سے بھی بچ جاتے ہیں. جیسے نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کی غلا غیبت تہمت یہ لگانا یہ سب گناہ ہے. تو متوسط لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس گناہ سے بھی بچتے ہیں. اور جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی عبادت کی نیت سے کھانے پینے جماع سے اور گناہوں سے. اور چوتھا پانچواں کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہر وقت ذکر میں لگا لیتے ہیں، یعنی اپنا وقت جو ہے نا وہ صرف کہاں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ذکر میں. کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے لبوں پر ہر وقت ہے. روزہ رکھا ہے، دن گزارنا ہے، ویسے بھی دن گزارنا ہے. چپ رہیں گے تب بھی گزر جائے گا، اگرچہ بولیں گے تب بھی گزر جائے گا. لیکن کیا ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ ہم وہ وقت کہاں گزاریں؟ اللہ رب العالمین کے محبوب کریم اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزاریں. وہ بندے اس طرح گزارتے ہیں. تو چوتھے لوگ کون سے ہیں؟ کھانے پینے جماع گناہوں سے بھی اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزارتے ہیں. اور جو آخری قسم کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی یعنی عبادت کی نیت سے کھانے پینے جماع سے بھی اور غیر اللہ ذکر بھی کرتے ہیں. اور غیر سے یعنی کچھ توقع ہوتی ہے نا، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہوتی ہے، بھائی یہاں پر رہنا ہے، مجھے اس سے اتنے لینے، اتنا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ توقع ہوتی ہے بندے کی، یہ توقع ہوتی ہے. انسان کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے اتنی دیر تک عبادت کرنی ہے، اتنی دیر تک کام کرنا ہے، اتنی دیر تک یہ کرنا ہے. لیکن جو اخص الخاص ہوتے ہیں نا، وہ یہ بھی فکر نہیں کرتے کہ ہر وقت جب اللہ رب العالمین کے ذکر میں وہ پڑ جاتے ہیں تو ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ٹائم کا بھی نہیں پتہ چلتا. گویا کہ وہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا صبح کو اپنے گھر والوں کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کی خدمت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے ان کے اوپر فرض کیا ہے، خدمت کرتی ہے اپنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی، حسنین کریمین کی. جب رات ہوتی ہے نا، سارے کام کاج پورے کر کے پھر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتی ہے نا، ایسی تو نماز پڑھتی ہے، ایسی تو نماز پڑھتی ہے کہ وہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے. رات کو جب سجنے میں جاتی ہے تو وہ ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مولا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں ہماری عبادتیں ریاضتیں کیسی ہوتی ہیں. ہم ایک عبادت کی یوں جیسے لگے تو عبادت میں ہے، لیکن خیال کن کا ہے؟ دنیا کا لگا رہتا ہے. لگے تو عبادت میں ہے لیکن خیال کن کا ہے؟ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن وہ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا دل ہر وقت چہرہ یار پر ہوتا ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ عبادتوں ریاضتوں کا مہینہ ہے.